اس کے بعد لوط علیہ السلام کی بستی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں سے وہاں پہنچے وہ فرشتے، کہتے کہ ایک ہی گھر خالی ایمان والا تھا، فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، پوری بستی میں، پورے شہر میں صرف ایک ہی گھر اللہ والا تھا، ایک ہی گھر مسلمان تھا، فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، ایک ہی گھر مسلمانوں کا تھا۔ اس سے پتا چلا کہ دائی کو دعوت پیش کرتے رہنا چاہیے، چاہے کوئی قبول کرے یا نہ کرے، اس کی جو ذمہ داری تھی اس نے پوری کر دی۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ حق ہمیشہ قلیل ہوتا ہے۔ دیکھیں پوری بستی کے مقابلے میں ایک گھر ہے، تو کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری بستی والے حق کے اوپر ہیں، یہی ایک گھر ناحق پر ہے؟ پتہ یہ چلا کہ یہ ضروری نہیں کہ قلت ناحق پر ہو اور کثرت حق کے اوپر ہو، اس لیے کہ حق کا معیار دلائل ہوتے ہیں، قلت اور کثرت نہیں۔ کہ کسی طرف افراد بہت زیادہ ہے تو افراد کی کثرت یہ اس کے حق ہونے کی دلیل ہے، اور ایک طرف لوگ کم ہیں تو یہ قلت تعداد ان کے ناحق ہونے کی دلیل، ایسا نہیں ہے، بلکہ حق کا معیار دلائل ہوتے ہیں۔ دلیل کس کے پاس ہے؟ اگر ایک آدمی بھی ایسا ہو جس کے پاس دلیل ہو تو وہ حق کے اوپر ہے، اور اس کے مقابلے میں پوری بستی ناحق پر ہے اگر اس کے پاس دلیل نہیں ہے۔ تو حق کا معیار انسانوں کی قلت و کثرت نہیں بلکہ دلائل ہوتے۔ عذاب آیا اور پوری بستی کو اٹھا لیا گیا اور اسے الٹ دیا گیا۔ ایک مفسر نے لکھا ہے کہ جب تک کسی بستی میں آٹے میں نمک کے برابر نیکی رہتی ہے تب تک اللہ اس بستی کو تباہ کرنے کا فیصلہ نہیں کرتا، مگر جب بستی میں آٹے میں نمک کے برابر بھی نیکی نہ رہ جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب حرکت میں آتا ہے، اور اس بستی والوں کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا ہے جو ایک ہوشمند باغباں اپنے باغ کے سڑے ہوئے پھلوں کے ساتھ کرتا ہے، کہ سڑے ہوئے جو پھل ہوتے ہیں ان کو اٹھا کر باغ سے باہر پھینک دیتا ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ جی ایسا ہے۔